بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قاری اسد آفیشل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل قاری اسد آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، کیا آپ نے خواب میں جنت میں حور دیکھی ہے؟ خواب میں جنت یعنی بہشت دیکھنے کی حیرت انگیز تعبیر جانیے قاری اسد آفیشل یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس ویڈیو میں خواب کی تعبیر اچھی طرح سمجھ آئے اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں بہشت کا دیکھنا حق تعالی کی طرف سے خوشی اور خوشخبری ہے۔ فرمان حق تعالی ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور اگر دیکھے کہ بہشت کے میوے لیے یا کسی نے دیے اور کھائے تو دلیل ہے کہ جس قدر میوے کھائے ہیں اسی قدر علم و دانش اور دین کی خصلت سیکھے گا لیکن فائدہ نہ اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں حوروں کو بھی دیکھے تو دلیل ہے کہ نزع کا وقت اس پر آسان ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بہشت میں مقیم ہے لیکن ویران ہے تو دلیل ہے کہ فساد اور گناہ کی طرف مائل ہوگا۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ بہشت اس پر بند کر دیا گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ اور اگر دیکھے کہ بہشت کے پاس جا کر واپس ہوا ہے تو دلیل ہے کہ موت کی بیماری میں گرفتار ہوگا لیکن شفا پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ فرشتے ہاتھ پکڑ کر اس کو بہشت میں لے گئے ہیں اور وہ وقت پر طوبہ کے سائے میں بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ دونوں جہان کی مراد پائے گا۔ فرمان حق تعالی ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ان کے لیے خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو شراب اور شیر کے پینے سے منع کیا ہے تو یہ اس کے دین کی تباہی کی دلیل ہے۔ فرمان حق تعالی ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر بہشت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ بہشت کے میوے اس کو کسی نے دیے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو اس کے علم سے حصہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ بہشت میں آگ ڈالی ہے تو دلیل ہے کہ کسی کے باپ سے حرام کی چیز کھائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ حوض کوثر سے پانی پیا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کو بہشت کا محل ملا ہے تو دلیل ہے کہ معشوقہ یا کنیز اس کو ملے گی اور نکاح کرے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ رضوان داروغہ بہشت اس کے برابر خوش و خرم ہے تو دلیل ہے کہ کسی سے خرم و شادماں ہوگا اور نعمت پائے گا۔ فرمان حق تعالی ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے، تم پر سلام ہو، خوش رہو، اس میں ہمیشہ کے لیے داخل رہو۔ اور اگر دیکھے کہ اچھی جگہ بلند پر ہے کہ بہشت کی صورت ہے اور وہ جانتا ہے کہ بہشت ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ عادل کے ساتھ یا امیر کے ساتھ یا بزرگ عالم کے ساتھ مسابقت کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ بہشت کی طرف جاتا ہے تو دلیل ہے کہ راہ حق پر رہے گا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں بہشت کا دیکھنا 9 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 زہد، نمبر 3 احسان، نمبر 4 خوشی، نمبر 5 بشارت، نمبر 6 امن، نمبر 7 خیر و برکت، نمبر 8 نعمت، نمبر 9 سعادت۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہشت میں ہے تو دلیل ہے کہ 2 جہاں کی مرادیں پائے گا اور اس کے ہاتھ سے بہت سی خیرات ہوگی۔ اگر مسئلہ دیکھے تو دلیل ہے کہ بیماری یا بلا میں مبتلا ہوگا، چنانچہ اہل بہشت کا ثواب پائے گا اور عالم ہوگا اور لوگ اس کے علم سے نفع پائیں گے۔
دوستو کسی نے خواب میں جنت میں کو دیکھا لیکن اس کے اندر داخل نہ ہو سکا تو اس کا یہ خواب اس کے لیے نیک عمل کی بشارت ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ جس شخص نے خواب میں جنت کو عیاناً اور ظاہراً دیکھا تو دلیل ہے جو چاہے گا وہ اسے ملے گا اور اس کا ہر غم دور ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے مگر اس کو اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو دلیل ہے کہ حج کے ارادے کے باوجود اس کو حج کرنے نہیں دیا جائے گا، یا جہاد کرنا چاہے گا مگر اس سے روک دیا جائے گا، یا اس کی تعبیر یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا چاہے گا مگر توبہ نہیں کر سکے گا۔ کسی نے دیکھا کہ جنت کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ اس پر بند کر دیا گیا تو یہ والدین میں سے کسی ایک کی موت کی علامت ہے۔ دیکھا کہ جنت کے 2 دروازے بند کر دیے گئے ہیں تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کے والدین دونوں انتقال کر جائیں گے۔ کسی نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے اور دوبارہ نہ کھولے گئے تو دلیل ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں۔ اگر دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں اور جس دروازے سے چاہتا ہے اندر داخل ہو سکتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہیں۔ اگر جنت میں داخل ہو گیا تو دلیل ہے دنیا اور آخرت میں فرحت و سرور اور امن میں ہوگا۔ اگر دیکھا کہ اس کو کسی اور شخص نے جنت میں داخل کرا دیا تو یہ صاحب خواب کی موت کی دلیل ہے۔ بعض علماء تعبیر نے کیا ہے کہ صاحب خواب اگر جنت میں داخل کرانے والے کو جانتا ہے تو دلیل ہے کہ اس داخل کرانے والے کے وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر اس کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کرے گا۔ کسی نے دیکھا جنت میں داخل ہو گیا تو دلیل ہے کہ بڑی مشقت کے بعد اپنی مراد کو پہنچے گا، اس لیے کہ جنت اپنی خواہشوں کی قربانی میں چھپی ہوئی ہے۔ بعض علماء معبدین کی رائے ہے کہ یہ صاحب خواب بڑی شریف قوموں کے ساتھ ہوگا اور لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت کا معاملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کاربند رہے گا۔ کسی نے دیکھا کہ اس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے اور وہ داخل نہیں ہوتا تو یہ صاحب خواب کے شرک کی دلیل ہے۔ کسی کو خواب میں کہا گیا تو جنت میں داخل ہوگا تو تعبیر ہے اس کو میراث ملے گی۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت فردوس میں ہے تو دلیل ہے کہ وہ علم اور ہدایت پائے گا۔ خواب دیکھا کہ وہ ہنسے ہوئے جنت میں داخل ہو رہا ہے تو دلیل ہے صاحب خواب خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ تلوار کو جنت میں داخل ہو رہا ہے تو تعبیر ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے گا اور نعمت، تعریف اور ثواب حاصل کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت میں طوبہ کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پائے گا۔ خواب دیکھا کہ وہ ریاض الجنہ میں ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب کو اخلاص اور دین میں کمال نصیب ہوگا۔ اگر خواب میں جنت کے پھلوں سے خود کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ بقدر مال کو علم کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اسی طرح جنت کے پانی، دودھ، شراب وغیرہ میں سے پینا حکمت، علم اور غنا کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کے فراش پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے تو صاحب خواب کی بیوی کی عفت اور پاک دامنی کی دلیل ہے۔ اگر خواب دیکھا کہ وہ جنت میں داخل ہے مگر یہ معلوم نہیں کب داخل ہوا تھا تو دلیل ہے کہ صاحب خواب جب تک زندہ رہے گا عزت پائے گا۔ کسی نے دیکھا کہ اس کو جنت کے میووں سے روکا جا رہا ہے تو یہ صاحب خواب کے دین میں فساد واقع ہونے کی دلیل ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے میووں میں سے کچھ میوے چن کر دوسرے کو کھلا رہا ہے تو دلیل ہے کہ جس کو کھلا رہا ہے اس کو علم نافع سکھائے گا اور خود اس علم کو استعمال نہیں کرے گا اور نہ ہی اس پر عمل کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت یعنی باغ کو آگ میں ڈال رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ اپنے باغ کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھائے گا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ آب کوثر پی رہا ہے تو دلیل ہے وہ عزت پائے گا اور اسے اپنے دشمنوں پر غلبہ نصیب ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں سے کسی بالا خانہ میں سے تو ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب
ساتھ ریست ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں سے کسی بالا خانے میں ہے تو دلیل ہے کہ وہ صاحب خواب صاحب ریاست ہوگا یا کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرے گا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کے حوروں سے نکاح کر رہا ہے اور جنت کے علماء اس کے آس پاس گھوم رہے ہیں تو علامت ہے کہ اس کو کوئی مملکت اور نعمت حاصل ہوگی۔ کسی نے جنت کے خازن رضوان کو دیکھا تو تعبیر ہے تو سرور و نعمت پائے گا اور جب تک زندہ رہے گا پاک زندگی گزارے گا اور مصائب سے معمون ہوگا۔ کسی نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ وہ ایسے عمل پر صبر کرے گا تو اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا اور اس کا آخر خاتمہ اچھا ہوگا۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کے تلے ببول درخت کے سائے میں بیٹھ گیا تو دلیل ہے کہ وہ اپنے مقصد کو پائے گا۔ خواب میں آب کوثر سے پینا علم و عمل، حسن یقین اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دلیل ہے۔ کافر کے لیے یہ خواب مسلمان ہونے کی علامت ہے اور گناہ گار کے لیے توبہ کی اور بدعتی کے لیے بدعت سے اسلام کی طرف رجوع کرنے کی دلیل ہے۔ یہ خواب زوجہ فاجرہ کے بعد زوجہ صالحہ سے نکاح کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر حرام کمائی سے کسب حلال کی طرف رجوع کرنے سے بھی کی جاتی ہے۔ کبھی جنت میں داخلے کی تعبیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن معاملہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن جزا سے کی جاتی ہے۔ کبھی یہ خواب میراث پر بھی دلالت کرتا ہے اور کبھی اس سے مصیبت سے نجات کی طرف اشارہ ہوگا۔ اگر مزید آدمی خواب میں جنت میں خود کو داخل ہوتے ہوئے دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ تندرست ہوگا۔ کبھی دخول جنت رزق حلال اہل و عیال کے ساتھ نیکی اور تقوی اختیار کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی اس کی تعبیر ملک جنان برکت اور اس کی نشانی ہوتی ہے۔ کبھی اس کی دلالت غم ختم ہونے پر بھی ہوتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ تمام لوگ جنت میں داخل ہو گئے ہیں تو خوشحالی اور بادشاہ کی طرف سے عدل و انصاف اور پھلوں اور فصلوں میں نزول برکت کی دلیل ہے۔ کبھی دخول جنت درجہ شہادت پر فیض ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ کسی نے دیکھا کہ وہ اپنے اسلحہ سمیت جنت میں داخل ہو رہا ہے تو یہ خواب شہید ہونے کی بشارت ہے۔ کتاب کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی تعبیر علم و عمل ہے اور اموال یا مال مویشی کے ساتھ داخل ہونا ادائیگی زکوٰۃ کے سبب جنت میں داخل ہونے کی دلیل ہے۔ بیوی کے ساتھ جنت میں داخل ہونا دنیا میں اس کے ساتھ حسن معاشرت سے زندگی گزارنے پر دلالت کرتا ہے۔ ذکر اللہ کرتے ہوئے جنت میں داخل ہونے کی تعبیر تحمید تسبیح تقدیس کے سبب جنت میں داخل ہونے کی بشارت ہے۔ باب ریان سے داخل ہونا روز رکھنے کی علامت ہے۔ خواب میں دخول جنت مندرجہ ذیل امور پر دلالت کرتا ہے۔ مجلس ذکر نفع بخش تجارت حج جہاد امر بالمعروف و نہی عن المنکر علم عمل صالح دشمن سے بچاؤ اور ڈھال جنت کے پانی کی نہر رزق کی دلیل ہے اور دودھ کی نہر فطری سلامتی کی دلیل ہے۔ شراب کی نہر اللہ کی محبت میں مست ہونے اور اللہ سے نفرت کرنے کی علامت ہے۔ شہد کی نہر علم اور قرآن کی دلیل ہے۔ جنت کے درختوں کے پھل اعمال صالحہ کے نتائج اور ازواج اولاد کی علامت ہے۔ درخت طوبہ کے سائے میں بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کی تعبیر حسن عاقبت کی دلیل ہے۔ کبھی اس کی تعبیر انقطاع عبادت کے لیے شادی نہ کرنے اور ارباب جاہ اور دوستوں کی طرف سے فائدہ ملنے سے کی جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا کو دیکھنا تمام مقاصد کو حاصل کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ جنت کے درختوں کی تعبیر علماء عاملین اور ائمہ مجتہدین ہیں۔ جنت کی حوروں اور غلمان کے ساتھ مسابقت کرنا بہت ساری اولاد و نساء کو گم کرنے اور جنت میں ان کے بدلے ان سے اچھا بدل ملنے پر دلالت کرتا ہے۔ خاص کے لیے حور و غلمان دیکھنا وقوف مع العلائق کی دلیل ہے اور عاملین کے لیے یہ ان کے اعمال پر دال ہے۔ یہ دنیوی نعمتیں مثلا مکان خوشی عیشی اور انواع لذات کے حصول کی دلیل ہے۔
جنت کے محلات میں داخل ہونا مندرجہ ذیل پر دلالت کرتا ہے: مناصب عالیہ پانا، لباس فاخرہ پہننا، شریف عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا، مالدار ہونا اور حسن عاقبت۔ خازن جنت رضوان علیہ السلام کو دیکھنا، بادشاہ کے خازن یا اس کے ایلچی کی میزبانی، خیر کی خبر سننے، وعدوں کے پورے ہونے اور دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ کسی نے دیکھا کہ اس کو جنت سے چھٹکارا دیا گیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ محتاج ہوگا، بدلیل قصہ حضرت آدم علیہ السلام۔ کسی نے دیکھا کہ وہ جنت کا طواف کر رہا ہے تو وسعت رزق علوشان کی اور خوف زدہ کے لیے خوف سے امن کی علامت ہے۔ کبھی دخول جنت غمزدہ کے لیے خوشی، غیر شادی شدہ کے لیے شادی کی علامت ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں جنت دیکھنے کی تعبیر بیان کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہیں، ہمارے خواب پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل قاری اسد آفیشل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ خواب کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔